کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مالک کائنات، مالک ارض و سما، اپنے محبوب کا صدقہ مجھے ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے اور صحیح عبارت پڑھنے کی، صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذویل احترام علیہ الشام، نیا دور ہے، نئے فتنے آ گئے، نئے دور کے ساتھ نئے فتنے۔ شیطان بڑا مکار ہے، ہماری عقل و فہم جہاں پہ ختم ہوتی ہے شیطان کی وہاں شروع ہو رہی ہے۔ اتنا قوت والا، طاقت والا، ہر شکل اختیار کر سکتا، میری شکل، آپ کی شکل، ہمارے ماں باپ کی شکل، ہر ایک شکل اختیار کر لے۔ آج کل دانشوروں کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے، جو عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، جو دل کے نرم گوشے ہوتے ہیں ان کو چھیڑ کے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دکھتی رگتے حق رکھنا۔ شیطان بڑی کمال چیز ہے۔ آج میں اس کو شیطانیت کہہ لوں یا لبرلزم کہہ لوں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ میرا جسم میری مرضی۔ انسانیت ہونی چاہیے جی۔ یہ اسلام کیا ہوتا ہے جی؟ انسانیت ہونی چاہیے جی۔ بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں، باولا کہتے ہیں کہ کعبے کے گرد گھومنے سے پہلے نا کسی غریب کے گھر گھوم آؤ۔ اب دیکھو کتنا مکار ہے شیطان۔ اس نے پہلے حملہ کیا کیا کہ کعبے میں جا کے گھومنے سے پہلے کسی غریب کے گھر گھوم آؤ۔ کیا بات ہے، کیا زبردست اس نے ایسا حملہ کیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ اچھا جی بھائی، کعبے گھومنے جانے سے پہلے کسی غریب کے گھر گھوم آؤ، کیا بات ہے، کمال کر دی اس نے۔ جیسے کہ قرآن پاک نے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب نے تو بتایا ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے ہمیں تو یہ بتایا ہی کوئی نہیں کہ بھائی تیرا پڑوسی، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں تیرا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے، اور اگر تیرا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو تیری پکڑ کی جائے گی۔ جیسے یہ تو ہمیں قرآن نے بتایا ہی کوئی نہیں۔ صلہ رحمی کرنے کا، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، رشتہ داروں کو سنبھالنے کا۔ حضور نے کہا کعبے کا جتنا تم سے زیادہ عمرہ ہو سکے، حج ہو سکے، جاؤ کرو، تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تمہاری غریبی دور ہو جائے گی، تم پر کرم اور فضل کی بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آج کا پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے کعبے جا کے کی ملنا ہے، کسی غریب کے گھر جاؤ، بندہ گھر جڑے۔ پھر کہتے ہیں کہ مسجد کو قالین سے سجانے کی بجائے نا مسجد میں قالین ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کو روٹی کھلا دو، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دو۔ حج و عمرہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جانے سے پہلے کسی نادار کی بیٹی کی رخصتی کا خرچہ اٹھاؤ۔ دیکھو کیسی بات ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آپریشن کرتا ہوں۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے افضل ہے کہ کسی بیوہ کے گھر میں آٹے کی بوری دے آؤ۔ آپ دیکھو کیسی باتیں ہیں، اے دل لگڑ رہی گلا۔ میرا جسم میری مرضی، میں جدھر مرضی جاؤں، میں جیسے مرضی کھاؤں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ تو ابھی پتہ چلے گا نا۔ میرا جسم ہے بھی یا نہیں، میری مرضی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر تیری مرضی ہے، تیرا جسم ہے، تو پھر خودکشی کرنا حرام کیوں ہے؟ تیرا جسم ہے، تیری مرضی ہے، تو پھر قرآن نے مرد کو مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے پر عذاب الہی کی کیوں وعیدیں سنائیں؟ جس کو ہم یہ لیسبین کہہ لیں، گیز کہہ لیں، بائی سیکشول کہہ لیں، یہ ساری اس کی نسلیں ہیں، اس کی سلسلے ہیں، عورت کا عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا۔
مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا. اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو پھر اللہ نے پچھلی قوموں پر عذاب کیوں نازل کیا؟ وہ نیک اعمال کو اس طرح تقابل میں پیش کرنا کوئی دینی خدمت یا انسانی ہمدردی نہیں بلکہ عین جہالت ہے. اگر تقابل کرنا ہی ہے نا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا چاہیے. 15-20 لاکھ کی گاڑی لینے کی اس وقت ضرورت آئے جب محلے میں کوئی بھوکا نہ سونے والا ہو. آپ 15-20 لاکھ کی گاڑی اس وقت لو جب محلے میں کوئی بھوکا سونے والا نہ ہو. تیرے محلے میں آدھے گھر غریبوں کے، ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے تو نے اس کو کبھی مد نظر نہیں رکھا. 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپے کی گڈی تیرے گھر سے باہر کھڑی، اس وقت غریب نہیں آتا ہے. 50 سے 60 ہزار کا موبائل تو معمولی سی بات ہے جی. 3-3 لاکھ روپے کا موبائل اس وقت لگو جس وقت تمہارے علاقے میں، تمہارے محلے میں کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو. ہاتھ میں تیرے 3 لاکھ روپے کا موبائل ہے اور تیرے شہر میں بھکاری پھر رہے ہیں تو شرم نہیں آتی؟ ہر کمرے میں اے سی اس وقت لگاؤ جب گرمی میں بغیر بجلی کے سونے والا کوئی نہ ہو. برانڈڈ کپڑے اس وقت خریدو جب سڑک پر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا کوئی نہ ہو. کروڑوں کی گاڑیاں، لاکھوں کے موبائل فونز، ہزاروں کے کھلونے خریدتے وقت ان دانشوروں کو زحمت گوارا کیوں نہیں آتی؟ آخر یہ چڑ کعبے سے، مسجد سے، حج سے، عمرے سے، تبلیغ سے ہی کیوں ہے؟ ان ضروریات کا فرائض سے موازنہ کر کے فرائض سے غفلت کا درس دینے والے جب اپنی شادیوں پر عورتیں نچاتے ہیں تب ان کو کیوں یاد نہیں آتا کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں؟ ہزاروں آرام دہ اشیاء خریدتے وقت ان کو غریب کی بن بیائی بیٹیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک بار ضرور سوچیں، انسانیت کی خاطر غیر ضروری امور ترک کرنا بہتر ہے یا کہ فرائض کا ترک کرنا؟ سادہ لفظوں میں کہوں بھائی شادیاں کرنا بند کر دو. کیوں جی؟ کیوں بند کر دو؟ بھائی اس کے اندر جو ہے مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے جی. اس کے اندر جی غیر محرم محرم سارے ملتے ہیں جی. ناچ گانا ہوتا ہے، ڈھول ڈھمک کا ہوتا ہے، اس لیے شادیاں کرنا چھوڑ دو. یہ بات ٹھیک ہے؟ یا پھر شادی کے اندر سے یہ خرافات کو نکال دیا جائے، شادی کرنا چھوڑ دیا جائے یا بیچ میں سے ناچ گانا نکال دیا جائے؟ حضرت جی سادہ سا سوال ہے. اگر آپ شادی کرنا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ وہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہے، میرے بھائی پھر مجھے یہ بتاؤ نسل انسانی کیسے چلے گی؟ اس کا یہ حل نہیں ہوتا کہ کہیں پہ خرافات ہو گئی. مزار شریف پہ جانا چھوڑ دو جی، مزارات پہ نہیں جانا. یہ بابے تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ مزارات پہ ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، بنگ چرچے چلتی ہیں، اس کا مطلب ہے مزارات پہ جانا چھوڑ دیں؟ عجیب بات ہے. او بابا مزارات پہ جانا نہیں چھوڑا جائے گا، مزارات پہ ہونے والی خرافات کو چھوڑا جائے گا. جو چیزیں چھوڑنے والی ہیں ان کو چھوڑا جائے گا، فرائض کو نہیں چھوڑا جائے گا. آج کل نا جی یہی لبرلزم قوم کا ایک مزاج ایسا آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو تم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیسہ خرچ کرتے ہو، اس پیسے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کر دی جائے. ہم قرآن و حدیث سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کیا ان کی یہ سوچ ٹھیک ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چھوڑ دیا جائے یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ پوچھا جائے کیوں چھوڑ دیا جائے تو کہتے ہیں اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ اس میں خرچہ ہوتا ہے. جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ خرچ آپ کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں. شاہ فہد کا نام سنا ہے؟ شاہ فہد سعودیہ کا بادشاہ. اس نے جب اپنی بیٹی کو شادی کروائی نا جی، بیٹی کی شادی کروائی ہے، اور جو اس نے جوڑا پہنا تھا، صرف جوڑا $3.5 لاکھ کا جوڑا تھا جی. کتنا؟ $3.5 لاکھ کا اس کا جوڑا تھا. اور وہ $3.5 لاکھ کتنے بنتے ہیں اس وقت؟ 228-30 پہ چل رہا ہے، ڈالر چل رہا ہے. اب اس کو $3.5 لاکھ کے ساتھ ضرب دو، گنتی آنا ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ
اربوں روپے میں جا کے بات بنتی، کروڑوں سے اوپر کی بات ہے۔ حضرت صاحب نے جو اپنی بیٹی کو لیٹرین بنا کے دی ہے نا جی، لیٹرین، یہ آپ وہ سرچ ماریں گے نا جی تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کو کہتے ہیں گولڈن ٹوائلٹ، گولڈن ٹوائلٹ۔ اس کی خاصیت کیا ہے جی؟ اس لیٹرین کی ہر چیز سونے کی ہے، اس کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہیں، اس کے لوٹے بھی سونے کے ہیں، جو ہگنے والی سیٹ ہوتی ہے نا جی، وہ سیٹ وہ بھی سونے کی ہے۔ یہاں پر غریب کی بچی کیوں نہیں یاد آئی؟ یہاں پر کسی نے کیوں نہیں شور مچایا؟ ہر سال نا جی دسمبر کے اندر نیو ایئر 31 کی نائٹ کی رات کو نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے سعودیہ میں۔ سن 2013 کے اندر نا جی انہوں نے جشن منایا۔ شافعات نے 1924 میں قبضہ کیا تھا، ترکیوں سے حکومت چھین کے نا جی، سقوط خلافت کر کے انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ 2013 کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ورلڈ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے یہ لکھا کہ ان لوگوں نے اتنی آتش بازی کی ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایونٹ پر اتنی آتش بازی نہیں کی گئی، اربوں ڈالر کی۔ جو کیک بنایا گیا 3 ٹن وزنی کیک، کتنا؟ 3 ٹن وزنی کیک سعودیہ کا نقشہ بنا کے شافعات کے اوپر تصویر لگائی گئی۔ اب بندہ پوچھے کہ جناب آپ کو میلاد سے تو بڑی چڑ ہے، کیا میلاد صحابہ نے منایا؟ کیا میلاد حضور نے منایا؟ اس پر تو اتنی سخت چڑ ہے کہ درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ آپ کہتے ہیں اس پر پیسہ خرچ نہ کرو، کسی غریب کی بیٹی کو دے دو۔ تو اب بندہ پوچھے تو یہ جو اربوں کروڑوں ڈالر کی فائرنگ کر کے، عربی آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی بندوق تو رکھتے نہیں، لاکھوں روپے کی جو اسلحہ چلانا جانتے ہیں ان سے پوچھو اس ٹائم گولی کا ریٹ کیا ہے۔ گھنٹہ پورا فائرنگ کریں آپ کہ بلا لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہوا میں اڑا دیں، کسی لال رومال والے ملا کی جرت نہیں ہوگی وہ کہہ دے یہ سعودیہ نے شرک کیا، یہ حرام کیا، یہ بدعت کیا۔ کہ شیخ صاحب آپ کا ملک سعودیہ ہے، اسلامی حکومت کے آپ پاسدار ہیں، آپ بیت اللہ کے بانی ہیں، آپ کی سنت پر سب نے عمل کرنا ہے، آپ کی دیکھا دیکھی سارے عمل کریں گے۔ جو آپ اپنی بچیوں کو گاڑیاں دے رہے ہیں ان پر سونے اور جواہرات جڑ کے دے رہے ہیں، اپنے جو داماد کو 25 26 سونے اور ہیرے سے جڑی ہوئی گاڑیاں دے رہے ہیں، خبردار، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ اسراف ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی مر جائے گا لیکن ان کے منہ کدی اس طرح نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریال آ رہے ہیں بھائی، زکاتیں بند ہو جانی ہیں، فنڈ بند ہو جانے ہیں۔ اگر یہ فنڈنگ بند ہو گئی، یہ زکاتیں بند ہو گئی، یہ تو بیچارے بھوکے مر جائیں گے۔ ان کو یاد آئیں گے تو اولیاء اللہ کے آراس یاد آئیں گے، ان کو یاد آئیں گے تو نبی پاک کے میلاد یاد آئیں گے، ان کو یاد آئیں گے تو غریب کی بچیاں یاد آئیں گی، لیکن کبھی اللہ کا شکر اور اس کا فضل یاد نہیں آئے گا۔ بدماش آدمی کو، ہاں جی، تم نے 100 سال پہلے قریباً جو ترکی کی حکومت ختم کر کے ظالمانہ قبضہ کر کے اور ہر سال اس کا جشن منا رہے ہو۔ بندہ پوچھے ہر سال جشن منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بڑی بات ہے جی۔ خیر، ان منحوسوں کو، ان برساتی میڈکوں کو کیا کہنا؟ آئیے ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ میں اپنے نبی کا میلاد کیوں مناؤں؟ کیوں مناؤں؟ وجہ کیا ہے؟ پہلی آیہ مبارکہ، ارشاد باری تعالی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اے پاک پروردگار عالم، اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا کس نے کی؟
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وہ چیز مانگی جی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ جو لام کے اوپر تنوین ہے جنی، یہ تنوین بتا رہی ہے کسی عام رسول کی بات نہیں ہو رہی۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا نہیں؟ اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا نہیں؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا نہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، نسل میں سارے نبی آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کس نبی اور رسول کی بات کی جا رہی ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ہمیں قرآن سنائے، حکمت کی تعلیم دے، اور وہ یزکیہم، ہم جیسے، میں اپنی طرف اشارہ کر، ہم جیسے پلیتوں کو پاک کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ رب سے چیز انہوں نے معمولی مانگی تھی یا دنیا کی سب سے انمول چیز کا سوال کر رہے تھے؟ بھائی بولیے نا، دنیا کی سب سے انمول چیز کا سوال کیا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اے اللہ مجھے وہ رسول دے دے جس رسول کا تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ابھی دنیا کا نظام اللہ نے شروع نہیں کیا، عالم ارواح کی بات چل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب ذرا یاد کرو نا وہ وقت، میثاق النبی، میثاق کہتے ہیں بڑے پکے وعدے کو، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، سارے نبیوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ہم نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں دنیا میں بھیجوں من کتاب و حکمہ، کتاب میں سے دوں، حکمت میں سے دوں، ثم جاءکم رسول، بھائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان میں سے 313 تو رسول ہے نا، 313 تو رسول ہے نا، ان میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، وہاں پر مقام عظمت پر بٹھا کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ روحانی پاکیزہ ہستیوں کا جلسہ سجا کر رب سونے نے اس کے قرآن میں لکھ کر بتا دیا سارے رسول شانوں والے ہیں، لیکن میرے اس سونے رسول کی عظمت اور شان کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا جب بھی میں قرآن میں بات کروں گا، بات کرتے ہوئے جس بھی نبی کا ذکر آئے گا کہوں گا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا موسیٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب اسماعیل۔ اللہ نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہر ایک کو نام سے بلایا ہے، لیکن اگر رسول کا لفظ استعمال کیا تو تیرے میرے سونے نبی کے لیے فرمایا ہے۔ کہا کیا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ اب یہاں پر میں اس کا بالکل سادہ ترجمہ کروں نا تو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول یا رسول اللہ، یا ایھا النبی یا نبی اللہ۔ او بابا ہم تو برملا اس عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن نے جو سکھایا ہے بالکل صحیح سکھایا ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، ہم تو یہ برملا کہتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ کہا، یا نبی اللہ کہا تو صرف تیرے میرے نبی کو کہا،
قرآن میں جب بھی رسول کا ذکر آئے گا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نام نہیں لیا لیکن بتا دیا ہستی کون سی ہے. جب بھی یا ایھا المزمل کا ذکر کیا جائے گا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود ہی بتا دے گا ہستی کون سی ہے. یا ایھا المدثر کا ذکر کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بتا دیا کون سی ہستی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب مجھے ایمان سے بتائے، اتنی بڑی نعمت اللہ تجھے عطا فرمائے تو اس کے ملنے پر آپ کو خوشی کرنی چاہیے، یہ غم کرنا چاہیے ہائے 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 میرے نمبر اچھے آ گئے یار، بڑا افسوس ہوا مجھے پہلی پوزیشن مل گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا جی، میں ایم فل کے پیپر دے رہا تھا جی تو میں نے اس میں گولڈ میڈل لیا ہے جی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات. ہاں جی یار مجھے بڑی خوشی، میرا ابا مر گیا ہے، میرا ابا مر گیا، میری اماں مر گئی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ آپس میں ٹیلی کرتی ہیں باتیں، بڑی عجیب بات ہے. باپ کے مرنے پر غم کرنا چاہیے، کامیابی ملنے پر خوشی کرنی چاہیے. کسی نے سوگ رکھا ہے جی، میں یہ ایک دن کا سوگ رکھ رہا ہوں جی، آج میں نے گاڑی لی ہے جی 50 لاکھ روپے کی، آج میں نے مکان خریدا ہے جی تو مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہو رہا ہے جی، میں یہ مکان جو ہے میں نے خرید لیا ہے جی، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی اتنی سی کوئی چیز تجھے مل جائے، چاندی کی انگوٹھی لے لے، سونے کی انگوٹھی لے لے تو تیری زبان کہتی نہیں تھکتی شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اللہ کا شکر ہے جی. ہاں جی اتنی سی چیز تجھے ملے اور تو شکر کرتا جائے، زبان تیری تھکے نہیں. تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز جو نبی مانگتے چلے گئے ان کو نہیں دی اور تجھے بن مانگے عطا فرما دیا ہے، اور تو کہتا ہے ان کے میلاد پر، یہ میلاد منانا شرک ہے. عقل کا علاج کرواؤ، حضور کا میلاد منانا ہی یہ دراصل توحید ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، دادا جان کا نام عبد المطلب ہے، حضور مکے میں پیدا ہوئے، حضور سرور دو عالم ربیع الاول شریف میں پیدا ہوئے. ہم یہ بتاتے ہیں جناب جس دن میرا نبی پیدا ہوا، جس دن میرا نبی پیدا ہوا، ہم توحید کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا پھر ہم شرک کر رہے ہیں. صرف عقل کی بات ہے نہیں. اچھا پھر دھوکہ دینے کے لیے ایک اور بات کہی جاتی ہے. دیکھیں جی یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخوں میں اختلاف ہے. آپ 12 ربیع الاول کو میلاد جو مناتے ہیں نا جی، یہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے 12 ربیع الاول کو وفات ہے. یہ اکثر آپ کو سننے میں ملے گا. تیری میری موت اور ہے، اللہ کے نبی کا آنا جانا کچھ اور ہے. تیری میری موت، تیرا میرا جینا مرنا بالکل مختلف ہے. میرے مرنے پر اظہار افسوس کی اجازت دی گئی ہے کہ 3 دن تک تم شرن سوگ منا سکتے ہو، غم منا سکتے ہو. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے، معاملہ نبی کا ہے، معاملہ نازک ہے، معاملہ بڑا محتاط ہے، یہاں پر ہم اپنی رائے نہیں پیش کر سکتے. اے اللہ کے پاک کلام تو ہی بتا دے، کیا نبی کے وصال کے دن میں ہمیں غم کرنا چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام فرما رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ، سلامتی ہو سلامتی ہو. کس پر؟ جس روز یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا. اور وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ يَمُوتُ، جس دن یہ اس دار فانی سے کوچ فرمائیں گے اس دن بھی سلام ہو. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کل قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے اس پر بھی سلام ہو. یہ قرآن بتا رہا ہے جی. آنے پر بھی سلام، جانے پر بھی سلام، اس دن اٹھائے جانے پر بھی. اور بابا ہم کہتے نہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ
لاکھوں سلام. ہم تو کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. او بابا ہم تو نبی کی آمد پر بھی سلام کے قائل ہیں، نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے پر بھی سلام کے قائل ہیں. اور کل قیامت والے دن اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش محشر میں جب حضور تشریف لائے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق ضرور دے دینا کہ حضور کی آمد پر ہم کھڑے ہو کے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کا پاک قرآن کہہ رہا ہے جی. کہتے جی شیعوں نے 17 ربیع الاول منا لیا، تم نے 12 منا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنیوں میں بھی محقق موجود ہے اور شیعوں میں بھی محقق موجود ہے. تمہاری ذریت میں ابھی تک کوئی محقق ہی نہیں آیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا حضور کب آئے. نہ مناؤ 12 ربیع الاول کو. آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے بھی تو ہو سکتا ہے نا. تم 13 کو مناؤ، 14 کو مناؤ، 15 کو مناؤ، 18 کو مناؤ، 20 کو مناؤ. اور نبی کی آمد پر خوشیاں تو مناؤ، اظہار تشکر تو کرو نا یارا. آؤ قرآن اور سناؤ میں آپ. سورہ مریم ہے. فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. فرمایا مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا اپنا، پہلے اللہ کا حکم تھا جی، ہاں جی، اب اللہ کے نبی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں والسلام علی یوم ولدت، اور سلام ہو میرے پیدا ہونے پر، ویوم اموت، اور جس دن اللہ مجھے اس دار فانی سے اٹھائے گا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی وہ آئیں گے. یعنی اب تک ان پر مسلسل سلام ہے جی. 14 صدیاں گزر گئی، سلام ہے جی. 2000 سال گزر گئے، سلام ہے جی ان پر. ان کے جینے پر بھی سلام ہے. پھر فرمایا وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد جب امر ربی پورا کیا جائے گا، قرآن کہتا ہے اس دن پر بھی ان پر سلام ہے. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ مجھے اٹھائے گا اس دن پر بھی سلام ہے. او بابا تیرا میرا مرنا اور ہے، تیرا میرا مرنا اور ہے، اللہ کے نبی پر امر الہی پورا ہونا اور ہے. ان کی پیدائش منانا، یہ بات ہمیں سبق دے رہی ہے. اوے بندہ خدا، اوے بندہ خدا، اس سے بڑی توحید کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ تو اپنے نبی کا میلاد منائے. کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم کہتے ہیں میرے نبی کی اماں جان کا نام آمینہ، ابا جان کا نام عبداللہ، آپ کی دائی جان کا نام سویبہ، آپ کی دائی جان کا نام حلیمہ. ہم کہتے ہیں میرے نبی کی بیٹی کا نام ام کلثوم، میرے نبی کی بیٹی کا نام زینب، میری نبی کی بیٹی کا نام رقیہ، میرے نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا، میرے نبی کے بیٹے کا نام قاسم، میرے نبی کے بیٹے کا نام ابراہیم. ہم کو جناب بیان کرتے ہیں جس دن سونا نبی میری اماں جان اماں آمینہ کے گھر جلوہ گر ہوئے، ان کی آمد نے پوری دنیا کو روشن کر دیا اور تمام کے تمام محلات کو روشن کر دیا. مشارق اور مغارب کی سیر کروائی گئی، زمین و آسمان کی سیر کروائی گئی، تاکہ پتہ چل جائے اب صدر کائنات تشریف لا رہے ہیں. ہم تو یہ جناب اعلانیہ کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے. حضور کی والدہ بھی تھیں، والد بھی تھے، بچے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے. حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے چچا نہیں ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے سسر نہیں ہے، حضرت عمر فاروق اعظم حضور کے سسر نہیں ہے، حضرت عثمان غنی آپ کے داماد نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ آپ کے داماد نہیں ہے. اور بابا یہ میلاد منانا یہ قاطع شرک ہے، کیونکہ میرا یہ یقین ہے میرا رب وہ واحد ہے، وہ واحد ہے جس کے لیے جملہ واحد کا نہیں احد کا استعمال کیا گیا. وہ جملہ بھی رب نے ایسا استعمال کیا گیا کہ جملے کا بھی ثانی کوئی نہیں، میرے رب کا بھی ثانی کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، ہے ہی کوئی نہیں جو اس طرح سے. میلاد منانا تو یہ شرک کو ختم کر رہا ہے. کس نے کہا میرے نبی کے رشتہ دار نہیں تھے، والد نہیں تھے؟ میرے نبی کو جو بھی دیا میرے رب نے دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا نا. قرآن کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. او بھائی تو بھی دیکھ رہا ہے اور تو بھی سن رہا ہے، یہ تو شرک ہو گیا یار. یہ تو قرآن کے الفاظ مل گئے آپس میں، تم نے تو بہت بڑا شرک کر دیا. اب اس شرک کو توڑنے کا حل کیا ہے؟ ایک ہی حل ہے. اے بندہ خدا، یہ تیری سوچ غلط ہے کہ جو صفات آپس میں ایک جیسی نظر آئیں یا دکھائی دے،
تو اگر وہ پائی جائیں تو وہ شرک ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں رب دیکھنے والا ہے, رب سننے والا ہے, تو اپنی شان کے لائق, اپنی قدرت ازلی کے تحت وہ ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے, وہ ہمیشہ سے سننے والا ہے. یہ صفات اس کی ذاتی صفات ہے, یہ صفات اس کی کسی نے دی نہیں, اس کی اپنی ازلی ابدی ہمیشہ کی صفاتیں ہیں. او بابا, ہماری یہ جو دیکھنے کی قوتیں ہیں, یہ سماعتیں, یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں. وہ دیکھنے والا ہے, از خود دیکھنے والا ہے, وہ اپنی شان اور ذات کے لائق دیکھنے والا ہے, وہ ازلی ابدی ہمیشہ کا دیکھنے والا ہے. ہم اس کی عطا سے دیکھنے والے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں اگر رب کریم نے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے تو بیان کرنے میں جھجکا نہ کرو, اور جہاں پر تم بالکل سینہ تان کے بڑے فخر کے ساتھ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین, وہیں پر سینہ کھول کے کہا کرو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور رب پالنے والا ہے, رب حقیقی پالنے والا ہے, میرا رب حقیقی رحمت برسانے والا ہے, اور میرے نبی کو رب نے عطا فرمایا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. اور ساری کائنات عالم میں جو بھی تقسیم ہو رہا ہے وہ میرے در سے تقسیم ہو رہا ہے, اور دے مجھے میرا رب رہا ہے. بھائی جان, اس کو کہتے ہیں میلاد منانا. اللہ نے بے مثال چیز تجھے عطا فرما دی, اور تو کہتا ہے جی مجھے افسوس ہو گیا جی جو یہ میلاد منائے گا, حضور کی آمد پر خوشیاں منائے گا, ہاں جی, جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے گا, اس نے شرک کر دیا. بڑے بیچارے تڑپ اٹھتے ہیں, بڑے پھڑک اٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں جناب عالی, خدا کی قسم, کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف, ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف, میرا سن نبی ایک طرف. میری ماں مخالفت کرے میں ماں کو چھوڑ دوں گا, میرا باپ مخالفت کرے میں باپ کو چھوڑ دوں گا. صدیق اکبر نے بیٹوں کو چھوڑ دیا, چلو تمہارا میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں, دبا جاؤ. ابو سفیان کی صاحبزادی حضور کے گھر میں ہے, وہ ملنے کے لیے آئے, باپ ہے, فرمایا خبردار ادھر آ جاؤ, باپ ہو تو پرے ہو جاؤ, میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھو گے. صحابہ نے ماں باپ کو چھوڑ دیا. یار یہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں, وہ اس رحمت کا, اس کرم کا, اس فضل کا اس حد تک جناب شکریہ ادا کرتے تھے کہ بلا بخاری شریف کتاب الوضو کو آپ کھول کے دیکھیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامی جب حضور وضو فرماتے تھے, صحابہ نیچے پانی نہیں گرنے دیتے تھے جناب, ایسے ایسے پانی ہاتھوں پہ لیتے تھے. حضور جب تھوک مبارک پھینکتے تھے, صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, ایسے ایسے ہاتھوں پہ لیتے تھے. جب حضور ناک شریف صاف کرتے تھے, صحابہ نیچے نہیں کرنے دیتے. جناب یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے, یہ صحابہ کرام کا عمل ہے, صحیح حدیث کے اندر ہے. وہ لے کے کیا کرتے تھے, صرف ہاتھوں پہ رکھتے تھے نہیں, وہ ایسے مل کے اپنے چہرے کے اوپر, اپنی جلد کے اوپر وہ ایسے ملا کرتے تھے. یہ صحابی رسول سے پوچھے تو صحیح, تجھے کس نے کہا ایسے کر؟ اور جس کو یہ میسر آ گئی سعادت سو آ گئی, جس کو یہ میسر نہ آئی وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایسے مل کے اپنے چہرے پہ مل رہا ہے, اپنے جسم پہ مل رہا ہے. یار صحابہ تو اس طرح عشق کا. آج آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے جھڑیاں, کہاں لکھا ہوا ہے یہ لائٹیں لگانا. وہ بندہ خدا جس زمانے کے اندر کفن پورا نہ ہو, میرے نبی کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ قداور شخصیت ہے, قداور شخصیت ہے. وہ جب ان کی شہادت ہوئی, حضور نے جب ان کا کفن ڈالنے لگے, اوپر چادر ڈالنے لگے, وہ سر سے پوری کرتے تھے, پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں سے پوری کرتے تھے, سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر سر کے اوپر چادر کر کے پاؤں کی طرف گھاس رکھی گئی. جس مقام پر, جس زمانے میں ایک کپڑا پہن کر صحابہ بیٹھے ہوں, تن چھپانے کے لیے جن کے پاس کپڑا نہ ہو, آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جھنڈیاں اس دور میں دکھائے جائیں. جس زمانے میں لائٹ کا تصور نہ ہو, آپ وہاں پر مجھ سے پوچھتے ہیں عقل کہاں گئی حضرت؟ یہ زمانے کے تقاضے الگ ہیں. میرے نبی نے ساری زندگی, آپ سرکار نے گاڑی پہ سفر نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, پیدل پیدل حضور جاتے تھے, پیروں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. آج ہم کہیں جناب یہ بتائیں کیا حضور نے گاڑی پہ سفر کیا؟ عجیب بات ہے یار, ہر زمانے کا تقاضا الگ ہے, ہر زمانے کی کیفیتیں الگ ہے. ایک وقت یہ تھا کہ جناب صرف فرض کپڑا ضروری تھا کہ ناس سے لے کر گھٹنوں تک کے لیے تو چھپا لے بھائی, آج ہم مسجد میں نماز ادا کر لے. اور جس وقت کھڑے ہوتے تھے یار ان کے سطر ننگے ہوتے تھے. کس کیفیت میں آپ کہتے ہیں جھنڈے ہم دکھائیں آپ کو؟ علم کہاں گیا, عقل کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما کر حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.